جو کھوئی ہوئی عزت آپ کی ہے وانتم العالون، یہ دوبارہ واپس آئے گی، دوبارہ آپ کامیاب ہوگے اور دوبارہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اسلام کا، امن کا، اسلام کا ڈنکا بجے گا۔ اور اسلام کا ڈنکا کا مطلب یہ نہیں بتوں کو تراشتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کر خوبصورت مورتی بناتے تھے، جبکہ اس کی مخالفت کی گئی ان کے زمانوں میں۔ اندنتمہ پریوشنتی سمبھوتی مپاسی تتوبھوی افیوتی تموی سمبھوتی آمرتہ۔ جو انسان دیوا مرچلامیا، جو انسان پتھر کو تراش کر اپنی مرضی کے مطابق خدا بناتا ہے، جو انسان مٹی کو ان کو پکا کر اور ان کو ہوا میں رکھ کر، ان کو دھوپ میں رکھ کر، ان کو ایک شکل دے کر ان کو خدا بنا لیتا ہے، تو وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان بہت زیادہ اندھکار میں ہے، وہ انسان بہت زیادہ پاگل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی سب سے پرانی ترین شاستروں کے اندر یہ باتیں لکھی گئی۔ سب سے مضبوط دلیل قرآن کا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو طاقتور مان لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عقیدے اور اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑا پاپ اور جرم ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں ہمارے مسلم نوجوانوں اپنے عقیدے کو پاک اور پوتر کرنا بہت زیادہ ضروری۔ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں آیا، بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو، اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں انبیاء کرام نے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت صالح علیہ السلام جب چھپ گئے تھے ایک پیڑ میں جا کر، تو اس پیڑ کو آرے سے چیر دیا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی اور ان کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی تھی فرعونیوں کے ذریعے سے، لیکن جب یہ وہاں سے نکل کر جب ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ مدین چلے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دھرتی پہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کون سی بیماری تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی کہ ناپتے تھے، خرید و بکری کرتے تھے تو کمی بیشی کرتے تھے۔ آپ دکان میں ہیں، آپ اپنے پرچون کے دکان میں ہیں، کاسمیٹک کے دکان میں ہیں، یا آپ گارمنٹس کپڑے کی دکان کے اندر ہیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ کیجئے۔ جو مال اگر ڈیفالٹ ہو، جس مال کے اندر کمی ہو، تو اس کمی کو لوگوں کے سامنے میں رکھیے۔ لیکن یہ بددیان تھی اور یہ خیانت کرتے تھے کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اے لوگو، یہ ظلم مت کرو، ایسا مت کرو، قوم کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تم معاملات کرو۔ لیکن وہ کیا بولتے تھے؟ شعیب یو اسٹاپ دس، خاموش ہو جاؤ، ہمارے باپ کا پیسہ ہے، ہمارے دادا کی پراپرٹی ہے، ہم چاہے جیسے کریں، ہم خرید کر لاتے ہیں نا کلکتہ سے، ہم خرید کر لاتے ہیں مالدہ سے، ہم جیسے چاہیں بیچیں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ ان کا کیا کہنا تھا کہ ایمانداری سے کام کرو، لیکن نہیں، بیماری کیا تھی؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب ناپتے تھے، جب وہ لیتے تھے تو پورا پیسہ لیتے تھے، اور جب ناپ کر دیتے تھے تو کم کم دیتے تھے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ڈپٹ کیا اور کہا کہ آپ سمجھائیں، لیکن نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اگر تم اللہ کے نبی ہو نا تو اس بادل سے ذرا دکھاؤ، مجھے پتھر کی بارش کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ نے ایسا ہی کیا۔ جب کوئی قوم ضدی بن جائے، جیسے آج ہم ضدی بنے بیٹھے، آج ہم ضدی بنے بیٹھے، ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا، ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی، ہم ذرا دیکھ لیں۔ ہمارے میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ارکان اسلام 5 ہے، ان میں سے جو کنٹینیو دوسرے نمبر کی نماز ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، نماز کو کتنے لوگ قائم کرتے ہیں؟
جاننے کے باوجود بھی کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا پاپ ہے، جرم ہے. In spite of that, every day I leave the salah. The lots of young generation, and they don't completely offer salah 5 times a day. What is your purpose of your life? The profession of your life? میرے مسلمان بھائیوں، اگر یوگی جی، مودی جی آ کر ہماری مسجد کو شہید کرتے ہیں تو وہ دوسرے نمبر کے ہیں مجرم. پہلے نمبر کے مجرم ہم خود ہیں مسلمان. اللہ کہتا ہے قرآن پر شریعت کے مطابق زندگی گزارو، کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں کریں گے تو ختم کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے. تباہ کیا گیا نا بخارا، سمرقند، اندلس، تاج قند. سمرقند کی تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے، باقی 75% لوگ بے نمازی ہو گئے تھے. 75% لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگیز کو، ہلاکو خان کو مسلط کیا. چنگیز کو، کمیونزم کو ایک ایک گھر سے چن چن کر کلمے پڑھنے والوں کو باہر نکال کر ان کو ختم کر دیا. بخارا، سمرقند. کہاں؟ کون سا بخارا؟ جہاں بخاری شریف لکھی گئی، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف. تو ہم تو بھارت میں ہیں، یہاں تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہوا. اگر یہاں پر ایسا ہوتا ہے، ہم مسلمان اپنی شریعت کو پسے پشت ڈال کر اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو میرے مسلم بھائیوں امپاسبل ہے. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ سے مدد مانگیں گے. اگر آپ کی نماز پر کوئی اعتراض کرے گا، اگر یہ لال بجکر لوگ اتر پردیش کے اعتراض کریں، اگر یہ گجرات کے بڑے بڑے ادیوگ پتی اعتراض کرے تو ان کو پکڑ کر بتاؤ کہ پڑھو اپنی کتاب میں ہماری نماز موجود ہے، ہماری نماز آپ کی کتابوں میں موجود ہے. پتمادار کا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کوڈلا کار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا. دیکھو ہمارا نماز ہے، ہماری نماز تمہاری کتاب ہے. اگر ہم دھرم کی بات کرتے ہیں تو دھرم کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. بتاؤ انہیں کہ دھرم کی رکشا کرنا، دھرم کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایشور کا منشا ہے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا. دھرمو رکشتی رکشتہ، کہ تم دھرم کے مطابق عبادت کرو گے، زندگی گزارو گے تو وہ ایشورا جس نے دھرم کو پیدا کیا، وہ ایشور، وہ اللہ تمہاری رکشا کرے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم نماز پڑھو گے، تم روزہ رکھو گے، تم زکوٰۃ دو گے، تم حج کرو گے تو اللہ تبارک وہ تعالیٰ تمہاری قدموں کو جما دے گا. وقتی طور پر پریشانی ضرور آئے گی لیکن تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن پوری سورت قرآن کریم میں اللہ نے نازل کر دی. حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کتنی پریشانیاں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے نام سے ایک سورت نازل کر دی قرآن کریم کے اندر. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کو اپنے گاؤں سماج سے نکالا گیا لیکن پوری کی پوری سورت نازل کر دی قرآن کریم میں. اصحاب کہف و 7 نوجوان جو اپنے باطل اس وقت کے گورنمنٹ سے، اس وقت کے دقیانوس بادشاہ سے مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دقیانوس، ہم تیرے ان عقیدے کو نہیں مانتے، ہم تیرے ان قانون کو نہیں مانتے، ہم تیرے ان من گھڑت مصنوعی قانون کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو، زمین کو پیدا کیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، آسمان کو، زمین کو پیدا کیا اور پورے آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا. ہمارا اللہ وہ ہے. اے دقیانوس، میں تجھے خدا نہیں مانتا،
ایک نوجوان نے سامنے نظروں میں نظریں ملا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی، پھر دوسرے جوان نے یہ بات کہی، پھر تیسرے جوان نے یہ بات کہی، چوتھے جوان نے یہ بات کہی، تو اس وقت کے اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو، اگر تم مجھے سپر پاور نہیں مانتے ہو، اگر تم مجھے اتر پردیش کا سی ایم نہیں مانو گے، اگر تم مجھے بھارت کا پی ایم نہیں مانو گے، تو میں تم کو اپنے اس گاؤں سے، اپنے اس ملک سے نکالنے کے لیے CAA کو پاس کرواؤں گا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، بھارت تمہاری ہو سکتی ہے لیکن اور پوری دنیا کی زمین تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ نوجوان دقیانوس کے سامنے جواب دے کر وقال فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اپنی تقریر پیش کی، ڈرے نہیں۔ جیسے آج ہم نوجوان، آج ہمارے مسلم لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور گاؤں سے نکل گئے، ایک چبوترے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 7 نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ایسی مدد کی کہ 300 سے ادھک سال تک سوتے رہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کا تذکرہ کر دیا۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے، تو تاریخ ان کی لکھی جاتی ہے کہ جو کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، تکالیف برداشت کرتا ہے۔ آج ہم لوگ کون سی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ آج ہم لوگ ٹھنڈی کے موسم میں، زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو ہم لوگ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے روادار نہیں ہوتے، اتنی سی پریشانیاں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اور ٹھنڈ میں جب آپ وضو کرتے ہیں، پتہ ہے اللہ کو کتنا محبوب اور کتنا عمل پسند ہوتا ہے؟ آپ ٹٹرتے ہوئے جاتے ہیں، آپ ایسے ہلتے ہوئے کانپتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھنڈ پانی سے وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھنے جاتے، پتہ ہے اللہ آپ کا کتنا آپ سے راضی ہوتا ہے؟ You don't imagine, you can't imagine، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم دھرم کو فالو کرتے ہیں، دھرم کو فالو کرنا پاپ نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ آدمی کی شریرین شمم ناسم سرومن یدی گچھتی، سنسکرت کا ورڈ ہے کہ انسان کا شریر ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن انسان کا عمل ایشور کے پاس رہتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آپ کے اس منچ سے، چونکہ میں بھی آج تھکا ہوا ہوں، بڑے لمبے سفر سے آیا ہوں، لیکن آج میں نے ایک آج تمہید باندھی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کن کن مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچا۔ ایکسپلین ہم کل کریں گے انشاءاللہ، جب سیرت کی بات ہوگی، محمد رسول اللہ کی بات ہوگی، پوری تفصیل کے ساتھ پوری دنیا کے شاستروں کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ آج کچھ لوگ ہم کو ٹرول کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ واٹ از نیڈ ٹو ایکسپلین، واٹ از نیڈ ٹو کلیئرفائی دا کلیئرفیکیشن دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا اسلام اینڈ دا ادر ریلیجن۔ ہم نے کہا اسلام از اے اوپن ریلیجن ان دا ورلڈ، اسلام از اے نور، اسلام از اے ہدایت، قرآن از اے ہدایت، قرآن از اے نور۔ قرآن کریم ایک ایسی روشنی ہے، قرآن ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ جو بھی انسان اس کو اپنا لے وہیں سے روشنی شروع ہو جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر۔ تو ہم بیٹھے بیٹھے اگر سوچیں گے کہ کوئی تبدیلی آ جائے، کچھ آ جائے، ہونے والا نہیں، کچھ نہ کچھ تو حرکت کرنی پڑے گی ہمیں اور آپ۔ بہت محنت، بہت مشقت، بہت قربانیاں دی ہے جناب، انبیاء نے، صحابہ نے، سلف صالحین نے، پوروج نے، اکابرین نے، تب جا کر اسلام ہم تک آیا، تب جا کر ان کا نام آج چمکتا اور دمکتا۔ امام بخاری کا نام ہم لوگ لیتے ہیں بڑے شد و مت کے ساتھ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بعد کتاب اللہ کون سا؟ البخاری، الصحیح البخاری، بخاری کا نام آتا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے اتنے آسان نہیں، ان کو ان کے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا۔ کن لوگوں نے؟ وہ لوگ جو جلتے تھے، جن کی دادا گیری چلتی تھی، لیکن یہی امام بخاری، وہ نہیں جانتے تھے ان کے مقام و مرتبے کو کہ یہ امام بخاری ہیں،
قرآن قدیم کے بعد اس زمین پر سب سے مضبوط اور سب سے جہاں اسماء رجال کی بات آ جائے، جہاں صحیح حدیث کی بات آ جائے، بخاری کا نام آتے ہی سارے اختلافات دور۔ تقریباً وہ امام بخاری، ایسے نام نہیں لیا جاتا ان کا۔ کچھ لوگوں سے پریشان کیے گئے، بڑے بڑے سلف کا نام ہم لیتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کا، امام مالک کا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے نمرود سے، وقت کے باطل طاقت سے مقابلہ کیا تھا۔ آج بھی کرنا پڑے گا ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر 24 گھنٹے تک ہمیں دلائل دینے پڑے تو ہم دیں گے، لیکن ہم اپنے مذہب سے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتے، اپنے مذہب سے اپنے عقیدے کے اندر ہم ذرہ برابر آمیزش نہیں کر سکتے۔ یہ بھاونا اگر ہے، اگر یہ تڑپ ہمارے دل کے اندر ہے تو انشاءاللہ کہ چاروں طرف جہاد ہوں گی، چاروں طرف تلواروں کی کھنکھناہٹ ہوں گی، نہیں، بلکہ اسلام کا ڈنکا بجنے کا مطلب ریپ نہیں ہوگا، زنا نہیں ہوگا، بے ایمانی نہیں ہوگی، سود کا بازار بند ہو جائے گا، شراب کے ٹھیکے پر پابندی لگے گی، بار جتنے بھی ڈانس بار ریسٹورنٹ ہیں ان کے اوپر تالے لاک کیے جائیں گے، بے ایمانی کے بازار کم ہوں گے، منسٹری کی کرسی پر بیٹھ کر غریبوں کے حقوق کو لوٹنے والا ان کے پرسنٹیج کے اوپر لگام لگے گا، جتنے بھی کھانے کھلانے والے پینے پلانے والے ہیں سب کے منہ میں تالے اور چابی لگیں گے۔ اس لیے کہ جب اسلام آئے گا، اسلام کے اندر نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسا قانون نہیں ہے آج تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو سارے گناہ اور سارے جرائم بند ہو جائیں گے۔